بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انسان کو تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محنت انسان کی سرشت میں شامل ہے، وہ چاہے کام کرے یا نہ کرے۔ بیکاری بھی جب ہوتی ہے، مطلب جب بالکل انسان بیکار ہوتا ہے، محنت تو اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا ہے، بہت بڑا ارشاد حدیث نبوی ہے، آپ نے فرمایا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی اس میں جا کے پھر راز ایسے نکلتا ہے کہ ہر محنت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنی محنتوں کا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی محنت کا رخ آخر ہے کدھر۔ ایک چور بھی بڑی محنت کرتا ہے، بڑی پلاننگ پلاٹنگ اور بڑے معاملات سے گزر کر اپنی جان کو رسک میں ڈال کر تو وہ پھر کہیں جا کے وہ چوری کرتا ہے۔ اور برا آدمی جو ہے برائی کے لیے بھی بڑی محنت کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے دوست تو نہیں ہے جو زندگی میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو بھی یہ کون سی یہ محنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ہیں وہ معاملات جن پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ محنت اللہ کی طرف، اللہ کے رجوع کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ رزق کماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، محنت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رزق خالی، محنت خالی یہ پوری مکمل بات نہیں ہے۔ صالح رزق، نیک رزق، اللہ کا انعام رزق، وہ جو جس کو کہتے ہیں نور رزق، یہ وہ رزق ہے، یہ وہ محنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے زندگی میں برے کام کیے یا برے طریقوں پہ محنت کی ہے، ان کی انجام بھی ہمارے سامنے ہے، کوئی بہت دور کی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی طرف محنت کی ہے، اللہ کے انعام کی طرف محنت کی ہے، ان کے تو خزانے ہی خزانے ہیں، ان کی تو روشنی کے مینار ہیں جو نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے شاید ہیں۔ داتا صاحب چلے جائیں تو روشنی ہی روشنی، فیض ہی فیض، اس طرح سے جتنے بزرگان دین ہیں ان کے معاملات دیکھیں تو زندگی میں انہوں نے کم محنت نہیں کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، فاقہ کیا ہے، سفر کیا ہے، اور لوگوں سے مسلسل اور مستقل بنیادوں پر تعلقات رکھے ہیں۔ زندگی میں محنت کو کسی نے نہیں چھوڑا ہے آج تک، لیکن اس محنت کا جو رجوع ہے انہوں نے ہمیشہ الا اللہ کی طرف رکھا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور نہیں رکھا۔ ہم لوگ اپنی ڈومین میں، اپنی استطاعت میں جو محنت کر سکتے ہیں وہ خالصتاً اس لیے کریں کہ اس سے ہمارا مالک خوش ہوگا۔ جب مالک خوش کرنے کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کی محنتوں کا پھل اور طرح سے نظر میں آئے گا، محنت اور طرح سے نظر میں آئے گی، وہ پھر اور طرح کے لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اس جو محنت ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے کی محنت ہوتی ہے، پھر اللہ کے راستے میں چلنے والے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس محنت میں آ کے شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک قافلہ بن جاتا ہے اور معاملہ آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ ایک ازلی سفر ہے جو چلتا آ رہا ہے، نیک اور بد اور خیر اور شر اور دن اور رات، یہ تقسیم ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے محنت میں بھی یہ تقسیم ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے کہ انسان اپنی محنتوں کا رخ درست کرے، ان کی سمت درست کرے۔ محنت تو وہ کر ہی رہا ہے لیکن اس کا رخ درست کرے۔ وہ مولا علیہ السلام نے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ آپ نے کسی کو اپنا گھوڑا تھا اور وہ کہا کہ اس کو دھیان رکھو، اور جب وہ آپ دھیان رکھنے کا اس کو کہا تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ میں واپسی پر اس کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو جب وہ واپس آئے تو وہ اس نے گھوڑے کی شاید زین چرا لی تھی، تو وہ شاید اتنی ہی اماؤنٹ کی تھی جتنی مولا علی نے کہی تھی۔ تو مولا علی نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ پیسے تو میں نے بھی تمہیں دینے تھے، یہ تم نے چوری کر کے کما لیے، لہٰذا یہ اب جو رزق ہے تمہارا یہ نور نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق جو اس کا وعدہ ہے وہ وعدہ تو اس کی طرف سے ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے محنت کرنا، اور رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم یہ بات سوچیں کہ ہم کن کن چیزوں میں مقید ہیں،
ہماری موت، ہمارا رزق، ہمارا آنا جانا، ہمارا بیماری، ہماری شفا، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم محنت کا پھر رخ کس طرف ہمیں کرنا چاہیے؟ ہماری محنتوں کا رخ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے حوالے سے ہو، اللہ کے لوگوں کے لیے ہو، تو ہماری محنتیں سرخرو ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی محنتوں سے بچائے کہ جن کا انجام آخر میں برا ہوتا ہے. ہمارا ایسا انجام نہ ہو کہ ساری زندگی جس عورت نے سود کاٹا ہو اور آخر میں الجھا بیٹھی ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.